میری اطلاع یہ ہے کہ آج رات 11 بجے آنورڈز ایک بڑی امپورٹنٹ فون کال ہمارے فارن منسٹر صاحب کی شیڈیولڈ ہے، میں بھی نام نہیں لوں گا کس کے ساتھ، اور وہ بڑی ڈیسائسو کال ہوگی، کیونکہ اس کے بعد یہ فیصلہ ہو پائے گا کہ کیا اسلام آباد میں میٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی جو موساد ہے اسے جب کسی چیز کو تباہ کرنا ہو تو اس کی انفارمیشن لیک بھی کروا دیتی ہے، اور ان کو کیونکہ نظر آ گیا تھا کہ یہ بات چیت کافی آگے بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے یہ چیز کو انہوں نے اس کو لیک کروا دیا۔ سٹانسز میں فرق کیا ہے؟ یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے، 2 دن پہلے ان سے کسی نے سوال کیا فاکس نیوز میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری قیادتیں پہلے لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول فارغ کر دی ہوئی ہے، اینڈ آئی لائک اٹ دس وے۔ ہمارے سے کوئی بات کرنے والا نہیں بچا۔ اب وہی ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کیا چاہتے تھے؟ وہ پہلے چاہتے تھے انکنڈیشنل سرنڈر، اور میں ہی فیصلہ کروں گا کہ اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں ہی اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول کروں گا اور ہم ہی اس کو چلائیں گے، رجیم چینج ہوگی ایران کے اندر، اور نیوکلیر پروگرام تو ہے نہیں، میزائل پروگرام بھی بالکل ختم ہو جائے گا۔ آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نیوکلیر ویپن نہیں بنانے پہ تیار ہیں، رجیم کی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں رجیم والے بندے سے بات کر رہا ہوں، بڑے امپورٹنٹ بندے سے، بلکہ جب ان سے رپورٹر نے پوچھا کہ کون ہے تو انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ وہ بندہ مارا جائے، اور انہوں نے کہا جی بڑا رسپیکٹڈ بندہ ہے رجیم کا، سو رجیم چینج تو ختم ہوگی، وہ رجیم کی خود بات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو یورینیم انرچ یورینیم تھا، جو ویپن گریڈ نیئرلی 60% والا، انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے قبضے میں ایران دینے پہ تیار ہے۔ ایسی غلط بات ہے۔ عمان کے فارن منسٹر نے، آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، خود کہا تھا کہ ایرانیئنز نے کہا تھا کہ ہم اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے ختم کر دیں گے، نہ ہمارے پاس کسی کے پاس، اور وہ IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے اس کی سپرویژن میں ہی سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس سے 10 نیوکلیر بام بن سکتے ہیں، وہ پہلے ہی تیار تھے، اور وہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی ایران وانٹس اے ڈیل، بہرحال وہ تو انہوں نے کہنا ہی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے مجھے مانا کیا نہیں۔ لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آج کی گفتگو کے کچھ مین آپ کو میں رن ڈاؤن بتا دوں گا جو ان کی گفتگو ہوئی کیا، بیکاز 2 ہی چیزیں ہیں۔ ایران نے فوری طور پہ ایز ایکسپیکٹڈ اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے سے کسی کی ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، وچ از ٹرو، ڈائریکٹ بات ہوئی بھی نہیں، انڈائریکٹ ہوئی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے کی طرح نا اب ڈونلڈ ٹرمپ پھر اپنے لیے موقع ٹائم ڈھونڈ رہا ہے تاکہ یہ اور فوجیں جمع کر لے، کیونکہ فوجیں تو جمع کر رہا ہے، 5000 بندہ اور اکٹھا کر رہا ہے مرینز کو اس علاقے میں۔ بٹ اب ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا تھا مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ علاقے میں حملہ کر دیں گے، حالانکہ ایرانیئنز نے کلیئرلی کہا تھا، ایرانیوں نے، کہ اگر آپ ہمارے پہ ان بیسز کو استعمال کریں گے ہم ان بیسز کو اڑائیں گے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے اگر انرجی سیکٹر کو اس نے تباہ کیا تو پھر مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کی بھی انرجی سیکٹرز تباہ ہوں گے۔ پہلے ہم نے ریفائنریز پہ بھی حملے دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے۔ تو 2 پریشر ٹرمپ پہ اس وقت بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ گلف کنٹریز کے، مڈل ایسٹ کے ممالک کے پریشر ٹرمپ پہ بہت ہے کہ بھئی کرتے آپ ہیں، بھگتتے ہم ہیں۔ کوئی امریکن ریفائنری ڈیمیج نہیں ہوئی، ریفائنریز ڈیمیج ہوئی ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کی۔ میزائل امریکہ پہ واشنگٹن میں نہیں گرے، جتنے میزائلز گرے ہیں یا اسرائیل میں گرے ہیں، لیکن اس سے 4 گنا زیادہ مڈل ایسٹ کے ممالک میں گرے ہیں۔ اور سب کو پتہ ہے کہ اگر اب یہ ایران پہ اس طرح کا حملہ کریں گے، ان کے ڈیسیلینیشن، پانی والے پیوریفائنگ پلانٹس اور انرجی پہ، تو پھر سعودی عربیہ، کویت، ان سب کے ڈیسیلینیشن پلانٹس بھی اڑیں گے، UAE کا بھی اڑے گا، سب کچھ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔